السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے بوائز؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ بیٹا جی یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے، اردو کلاس سیشن میں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ پروورب ہے ہمارا، علم بڑی دولت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دولت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام دولتیں خرچ کرنے سے کم ہوتی ہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جسے اگر ہم خرچ کریں تو وہ زیادہ ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں تو وہ اس سے بھی زیادہ اس میں برکت ہوتی ہے اور اس سے فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا پروورب۔ آج ہے جی بدھ 5 اگست 2020۔ جماعت کا کام ہمارا ریویژن ہے، ہم دہرائی کر رہے ہیں۔ سبق ہم پڑھ چکے ہیں کھیل، تو آج ہم نے اس سبق کو دیکھیں گے، اس کی اہمیت دیکھیں گے، اس کے بعد کچھ مشکل سوالات ہیں وہ کریں گے۔ بیٹا جی گھر کا کام آپ کا ہے، سبق کی ریڈنگ کے دوران جو مشکل ورڈ ہمارے پاس تھے لیسن میں، اس کے میں نے آپ کو میننگ لکھوائے تھے، اس میننگ کا کیا فائدہ ہے، وہ کیوں لکھوائے گئے تھے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے یاد کرنا ہوتا ہے، اس کے یاد کرنے سے آپ کی سلیس ریڈی ہوتی ہے، ورڈ سینٹینسز ریڈی ہوتے ہیں، آپ کو ورڈ کے میننگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا جی، ہمارا آج کا لیسن ہے کھیل۔ اب یہاں پہلے تو یہ دیکھیں گے رائٹر نے اس میں کھیل کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جسمانی صحت کا دارومدار جسمانی کام کاج، ورزش اور کھیل کود پر ہے۔ انسانی جسم کے نشو و نما میں کھیل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کھیل کود کی بدولت انسانی وجود مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ کھیل کے ذریعے سے انسان میں نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھیل نہ صرف صبر و تحمل سکھاتے ہیں بلکہ اس سے حوصلہ مندی اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو مل جل کر زندگی بسر کرنے کا درس بھی دیتے ہیں۔ کھیلوں کے توسط سے پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی بھی عادت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کھیل کا تعارف۔ اب کھیل ہے کیا؟ کھیل دراصل مل جل کر کھیلنے، مل جل کر بیٹھنے کی، مل جل کر ساتھ رہنے کی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں انسان اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ تیز لڑ سکتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ تیز کھیل سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کھیلوں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، کچھ کھیل دیہاتی ہوتے ہیں، کچھ کھیل شہری ہوتے ہیں، کچھ کھیل نیشنل لیول کے ہوتے ہیں، قومی لیول پر، کچھ کھیل جو ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر ہوتے ہیں، بین الاقوامی طور پر، اور کچھ کھیلوں سے انسان کی اپنی فزیکلی طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں، کچھ کھیلوں سے انسان اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ کھیل کی بھی الگ الگ ورائٹیز ہوتی ہیں، کچھ کھیل بچوں میں مقبول ہوتے ہیں، کچھ کھیل بڑوں میں مقبول ہوتے ہیں، اور کچھ کھیل لڑکیوں کے ہوتے ہیں، کچھ کھیل لڑکوں کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ صرف جسٹ کھیل ہی نہیں ہے، کھیل کی بھی آج کل بہت سی اقسام ہیں اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب یہ دیکھیں گے ہم پہلے تو یہاں پر رائٹر نے ہمیں دیہاتی کھیلوں کے بارے میں بتایا۔ دیہاتی کھیل جو ہیں وہ کشتی، کبڈی، ککلی، گدا، بول میری مچھلی، برف پانی، چاندی کی چاندنی، پٹھو گرم، یہ وہ تمام کھیل ہیں اور جو ہمارے دیہات میں مشہور ہے۔ اس کے بعد ہے گلی ڈنڈا، یہ بچوں کے کھیل ہیں، کوکلا چھپاکی، کبڈی، گدا اور ککلی وغیرہ مشہور ہے۔ ہمارا جو ہے ملک جو ہمارا یہاں پر زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں ہے، تو ہمیں ان لوگوں کے کھیلوں کے بارے میں بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، وہ بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نیشنل لیول پر، مثال کے طور پر ٹینس، بیڈمنٹن، ہاکی اور کرکٹ۔ اب ان چاروں پانچوں کھیلوں میں سے 5 کھیل جو انٹرنیشنل لیول پہ میں نے آپ کو بتائیں، ان میں سے ہمارا جو نیشنل لیول پر کھیل کھیلا جاتا ہے وہ ہے ہاکی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی اب یہ لڑکوں کے تھے، اب لڑکیوں کے کھیل یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے۔ ان میں لکن مٹی، چھپن چھپائی بھی ہے، یہ لڑکیوں کے کھیل ہیں۔ اس کے بعد ہے جناب لڑکیوں لڑکوں میں یکساں مقبول کچھ کھیل ہیں جو کہ دونوں مل کر کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ایک بہت مقبول کھیل ہے گلی ڈنڈا، جس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے اس لیسن میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے لڑکیوں کا پوزیشن ہے، اس میں ککلی ہے۔ ککلی یہ وہ کھیل ہے لڑکیوں کا جس میں لڑکیاں بہت شوق سے، ہمارے گاؤں کی لڑکیاں کھیلتی ہیں، بال الاپتی ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گول دائرے میں گھومتی ہیں، گانے گاتی ہیں، بہت خوش ہوتی ہیں اس کھیل کو کھیل کرنا۔ بہت سادہ سا ایک کھیل ہوتا ہے، لڑکیاں جسے انجوائے کرتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم یہاں پر کھیل ہماری دلچسپی کا مرکز ہوتے ہیں اور یہ ان سے ہماری ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا لیسن کا انٹروڈکشن۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے آنسر کوشچن۔ پہلا سوال ہے کھیل کے ذریعے انسان میں کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں؟ ہاں جی، کون سی ہوتی ہیں؟ نظم و ضبط، صبر و تحمل، حوصلہ مندی اور برداشت کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔
नंबर 2, कोई से 5 देहाती खेलों के नाम लिखें। देहाती खेल कौन कौन से हैं? आँख मचोली, गिल्ली डंडा, किकली, कबड्डी, कोकला छुपाकी। उसके बाद है इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाने वाले कोई से 5 खेलों के नाम लिखें। वो कौन से हैं? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। किकली खेलते वक्त बच्चियाँ क्या बोल लाती हैं? किकली कलीदी पग मेरे वीर दी। इसका मीनिंग बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अल्फाज मायने और जुमलों में इस्तेमाल। अच्छा जी, पहला लफ्ज़ है रसीले, रस भरे। माल्टे बहुत रसीले हैं। लाजवाल, बहन भाई की मोहब्बत लाजवाल मोहब्बत है, ना ख़त्म होने वाली। मुक़द्दस, पाक, कुरान पाक मुक़द्दस किताब है। मकबूल, मकबूल का मतलब है मशहूर। हॉकी मकबूल खेल है। मुज़य्यन, आरास्ता सजा हुआ। कमरे को फूलों से मुज़य्यन किया गया। फिर है जी एराब। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमारे पास हैं MCQs। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है जी? हॉकी है। गिल्ली डंडा किनका मरगूब खेल है? देहाती लड़कों का। खेल किसका इज़हार करते हैं? सकाफ़त का। खेल आँख मचोली मकबूल है देहाती लड़कों और लड़कियों में। किस वक्त आँख मचोली का खेल खेला जाता है? किसी भी वक्त, इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। अब यहाँ पर अगला सवाल है जी हमारे पास, मुज़क्कर और मुअन्नस अलग-अलग करके लिखें। यहाँ पर पूरी लाइन में कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं। उन लफ्ज़ों को पढ़कर हम देखेंगे कि वो मुअन्नस है या मुज़क्कर। लफ्ज़ को जिस वक्त हम किसी जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी तज़कीर और तानीस हमें मालूम हो जाती है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब देखेंगे खेल। खेल मुज़क्कर है। ये कौन सा खेल है? जिसमें अलिफ आता है वो मुज़क्कर होता है। सेहत, इसकी सेहत अच्छी है। जिसके साथ छोटी आती है वो मुअन्नस होता है। हौसला मुज़क्कर है, उसका हौसला बुलंद है। इसकी तबीयत कैसी है? वक्त, वो वक्त पर आया था, आया। रात, रात हो गई है, फिर वही छोटी आ गई है। ठीक है क्लास। उसके बाद है वाहिद जमा और जमा के वाहिद। जज्बा, जज्बात हो जाएगा। सलाहियत, खित्ते, खित्ता हो जाएगा। इसका वाहिद लिखना, सलाहियत का जमा लिखना सलाहियतें। अमल का जमा लिखना है आमाल। मामूल का जमा लिखना है मामूलात। और बच्चे की वाहिद लिखना है बच्चा। आगे रॉन्ग राइट है। उसके बाद है मुतज़ाद। उसकी फिर है जी हमारे पास कॉलम। और उसके बाद मैंने जुमले आपको बता ही दिए हैं। ठीक है क्लास। अब हम देखेंगे आपको मीनिंग जो आपने लिखे हैं लेसन में, उस मीनिंग की आपने लिख कर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको वो मीनिंग याद हो जाए, स्लीस आपको आ सके। और जब आप लेसन को डीपली पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को लिखेंगे, उसके मीनिंग वहाँ से ढूंढेंगे तो आपके आंसर क्वेश्चन को रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंसेस को रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि अगर आप MCQs भी करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लेसन को डीपली पढ़ते हैं सारी ही एक्सरसाइज उसी में से आती है। होता तरीका यही है कि जब आप लेसन पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जब आपके पास एक्सरसाइज आती है ना, उसका आप खुद फील करें और चेक करें कि आया आपने लेसन में जो कुछ पढ़ा है वो आपको याद है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको रट्टे के टाइम से आप निकल आएंगे, रट्टे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है क्लास। जो बात मैं आपको बताती हूँ अप्लाई करके देखा करें कि आया टीचर ने जो हमें कहा था उससे हमें कितना बेनिफिट होता है। अपनी रिवीजन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे ताकि आपको कोई भी आपसे क्वेश्चन किया जा सके, आपको उसका आंसर फौरी तौर पर आता हो। ठीक है बेटा जी। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। लिखने की प्रैक्टिस रखेंगे तो राइटिंग भी आपकी नीट रहेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।